بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ان انتم الا فی ضلال مبین۔ پیچھے توحید کی دلیلوں کا ذکر تھا جس میں نعمتوں کا بیان بھی شامل ہے، اور اس مضمون کو انتقام کی وعید پر ختم کیا تھا جس کا حاصل ایمان اور توحید پر ترغیب اور کفر و شرک پر ترہیب یعنی ڈرانا دھمکانا ہے۔ اب آگے کفار کی کجروی کا بیان ہے کہ نہ ان پر جنت کی ترغیب کا اثر ہوتا ہے اور نہ عذاب کی ترہیب کا، اور اس سلسلے میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کے دو مکالمے یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان لوگوں سے توحید کے دلائل اور اس کے نہ ماننے پر عذاب کی وعید سنا کر کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے یعنی دنیا میں آ سکتا ہے، جیسے پیچھے آیت وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُم میں بیان ہوا۔ غرض دنیا میں غرق ہونے کا عذاب بھی آ سکتا ہے اور دوسرے عذاب بھی، جیسے زمین میں دھنسا دینا یا قتل وغیرہ، اور جو تمہارے پیچھے یعنی وہ عذاب جو مرنے کے بعد آخرت میں یقینی آنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ توحید کے انکار کی وجہ سے جو عذاب تم پر آنے والا ہے، چاہے صرف آخرت میں یا دنیا میں بھی، تم اس عذاب سے ڈرو اور ایمان لے آؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تو کفار اس ترہیب اور عذاب سے ڈرانے کی ذرا پرواہ نہیں کرتے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور صرف یہی بات نہیں بلکہ وہ تو ایسے سنگ دل ہو گئے ہیں کہ ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں آتی جس سے یہ سرتابی یعنی سرکشی نہ کرتے ہوں۔ جس طرح کفار عذاب کی وعیدوں سے متاثر نہیں ہوتے، اسی طرح جنت اور ثواب کی ترغیب سے بھی انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ کی وہ نعمتیں جن کا پیچھے ذکر ہوا انہیں یاد دلا کر ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں، فقیروں اور مسکینوں پر خرچ کرو۔ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ان انتم الا فی ضلال مبین، تو باوجود اس کے کہ خرچ کرنا اور کھلانے کا اچھا ہونا خود وہ کافر مانتے ہیں اور ان کاموں پر ان کا فخر کرنا مشہور ہے، مگر اس پر بھی یہ کفار ان مسلمانوں سے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا تھا، شرارت اور استہزاء کے طور پر یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو اگر خدا چاہے تو بہت کچھ کھانے کو دے دے؟ تم صریح یعنی کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ چنانچہ جس کام کا اچھا ہونا کفار خود مانتے ہیں، سو جب نعمتوں کے یاد دلانے سے ترغیب اس میں فائدہ نہیں دیتی تو ایمان اور توحید کے قبول کرنے کا اچھا ہونا تو ابھی وہ مانتے بھی نہیں، پھر ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ نعمتوں اور احسانوں کا یاد دلانا ان کے ایمان قبول کرنے میں مؤثر ہوگا۔ غرض کفار نہ ترغیب سے ایمان لائے اور نہ ڈرانے سے۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کفار کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم کس بنا پر دیا، جبکہ کفار شرعی احکام کے مکلف ہی نہیں اور نیز کفار شرعی احکام کے مخاطب بھی نہیں، تو پھر مسلمانوں نے کفار کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم کس بنا پر دیا؟ تو اس کا جواب واضح ہے کہ مسلمانوں کا یہ کہنا کسی شرعی حکم کی تعمیل کرانے کی حیثیت سے نہیں تھا، بلکہ انسانی ہمدردی اور شرافت کے مروجہ اصول کی بنا پر تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا کہنے والے ضرورت مند لوگ تھے
تب تو ضرورت مند لوگوں کا سوال کے طور پر کہنا یہ شدید ضرورت کی صورت میں جائز ہے، اور اگر ایسا کہنے والے صاحب حیثیت لوگ تھے تو پھر ان کا یہ کہنا ضرورت مندوں اور مسکینوں کی سفارش کے طور پر تھا۔ اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، یعنی ہم کیوں ایسے لوگوں کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہے تو کھانے کو دے دے۔ کافروں کا اللہ کے بارے میں یہ کہنا صرف شرارت کی غرض سے تھا، کیونکہ کفار بھی اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا اقرار کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اس کی صراحت موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ بھی رزاق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، مگر مسلمانوں کے جواب میں شرارت اور استہزاء کے طور پر یہ کہا کہ جب خدا تعالیٰ رازق ہے تو وہی غریبوں کو بھی دے گا، ہم کیوں دیں؟ اور اس جواب سے کفار کا مقصود مسلمانوں پر اعتراض کرنا بھی تھا کہ تم تو اللہ کو رزاق مانتے ہو، پھر ہم سے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تو رزق دے سکتا ہے، اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ کفار کا یہ کہنا در حقیقت اللہ تعالی کی تقدیر اور مشیت کو بہانہ بنانا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت کا کسی کو علم نہیں۔ اللہ کی مشیت تو اسباب کے پردے میں ہی ظاہر ہوتی ہے۔ زمین سے غلہ پیدا ہوتا ہے، دراصل اگانے والا اللہ ہے، مگر زمین رزق کی نعمت کا واسطہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ضرورت مندوں کو دو، اصل دینے والا اللہ ہے۔ آخر ان دولت مندوں کو جو رزق مل رہا ہے وہ بھی اسباب اور وسائل کے واسطے سے ہی مل رہا ہے، بلا واسطہ خدا تعالی ان کو بھی رزق نہیں دے رہا، آسمان سے کوئی خوان ان کے گھر میں نہیں اتر رہا۔ خزانوں کا مالک بادشاہ کبھی خود انعام دیتا ہے، کبھی اپنے وزیر کے ہاتھ سے انعام دلا دیتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ بادشاہی کے انعام کہلاتے ہیں۔ اپنے بخل اور کنجوسی کے لیے اور نیک کام نہ کرنے کے لیے خدا تعالی کی تقدیر اور مشیت کو بہانہ بنانا سری گمراہی ہے۔ اگر تم ضرورت مندوں کو نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے طریقے سے بھی دینے پر قادر ہے، جیسا کہ حیوانات میں عموماً اسی طرح ہر کیڑے مکوڑے اور درندے پرندے کو بلا واسطہ رزق ملتا ہے، مگر انسانوں میں نظام معیشت اور باہمی تعاون اور مدد کی روح پیدا کرنے کے لیے رزق پہنچانے میں بعض کو بعض کے لیے واسطہ اور وسیلہ بناتا ہے۔ اس عالم کا نظام اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جبکہ ہر ایک کو دوسرے کی حاجت ہو۔ غریب کو مالدار کے پیسے کی ضرورت ہے اور مالدار کو غریب کی محنت کی ضرورت ہے، کوئی کسی سے بے نیاز نہیں، اور غور کرے تو کسی کا کسی پر احسان بھی نہیں۔ ہر شخص جو کچھ کسی کو دیتا ہے وہ اپنے مطلب کے لیے دیتا ہے۔ پیچھے توحید کا مضمون اور اس کے ساتھ آخرت کے عذاب سے ڈرانا مختصر طور پر بیان ہوا تھا، اب آگے آخرت کے احوال کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے آخر میں دنیا کے عذاب کے ذریعے ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے۔ اس مذکورہ ربط کے علاوہ ویسے بھی قرآن کریم میں توحید اور آخرت کا ذکر کثرت سے ساتھ ساتھ آتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کافر لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع کرنے والوں سے انکار کے طور پر کہتے ہیں کہ قیامت کا یہ وعدہ جو گزشتہ آیات میں بیان ہوا اور ویسے بھی اکثر اس کی خبر دیا کرتے ہو، وہ کب ہوگا؟ اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو بتلاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بار بار پوچھ رہے ہیں، ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو بار بار پوچھ رہے ہیں تو گویا یہ لوگ بس ایک سخت آواز یعنی پہلی بار سور پھونکے جانے کے منتظر ہیں جو ان کو آ پکڑے گی، اور وہ سب اس وقت آپس میں عام معمول کے مطابق اپنے معاملات میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، سو اس آواز کے ساتھ ایک دم اس طرح فنا ہو جائیں گے کہ نہ تو وصیت کرنے کی فرصت ہوگی
اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے، بلکہ جو جس حال میں ہوگا وہیں مر کر رہ جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ سب ایک دم قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف، یعنی جہاں حساب ہوگا، جلدی جلدی چلنے لگیں گے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے، جبکہ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ارشاد ہے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یعنی حشر کے وقت لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے دیکھتے رہیں گے۔ تو بظاہر ان دونوں باتوں میں تضاد لگتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اول وہلہ یعنی ابتدا میں حیرت زدہ کھڑے رہیں، پھر اس کے بعد فرشتوں کے ہانکنے سے دوڑنا شروع کر دیں، اور ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، حشر کی ہولناکی اور ہیبت دیکھ کر کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا، کہ یہاں کے مقابلے میں تو وہاں قبر میں راحت میں تھے۔ فرشتے جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ وہی قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے مگر تم نے نہ مانا تھا۔ کفار اگرچہ اپنی قبروں میں بھی عذاب قبر میں مبتلا تھے، انہیں وہاں بھی کچھ آرام نہ تھا، مگر قیامت کے شدید عذاب کے مقابلے میں وہ قبر کا عذاب ایسا لگے گا جیسے تھا ہی نہیں۔ اس لیے اب کفار پکاریں گے کہ ہمیں کس نے قبروں سے نکال لیا، وہیں رہتے تو اچھا ہوتا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، حق تعالی کا ارشاد ہے کہ وہ دوبارہ سور کا پھونکنا بس ایک زوردار آواز ہوگی، جیسے سور کا پہلی بار پھونکنا بھی ایک آواز تھی، سو اسی طرح یہ بھی ایک آواز ہوگی جس سے ایک دم سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اس دن کسی شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم دنیا میں کفر وغیرہ کیا کرتے تھے۔ یہاں تک تو اہل جہنم کا حال بیان ہوا، اب آگے جنت والوں کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک اس دن جنت والوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور انہیں پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا، یعنی حق تعالی خود فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، اور جنت میں اس سلام سے یا تو محض اکرام اور اعزاز مقصود ہے یا ہمیشہ کی سلامتی کی بشارت اور خبر سنانا مقصود ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، یعنی جو کچھ جنت میں مانگیں گے انہیں ملے گا۔ اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب جنت والوں کو بھی مانگنے سے ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں بھی ایک گونا تکلیف اور بوجھ باقی رہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے محبوب سے مانگنا یہ خود ایک قسم کی لذت ہے، خصوصاً جب کہ مانگتے ہی فوراً مل جائے اور ذرا بھی دیر نہ لگے۔ اور بعض علماء نے یدعون کی تفسیر تمنا سے کی ہے کہ جنت والے جو کچھ تمنا کریں گے وہ پوری کی جائے گی۔ اس تفسیر سے بھی یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ اب آگے پھر دوزخ والوں کا بقیہ حال مذکور ہے کہ انہیں میدان حساب میں حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ،
اور اے کفر کے ارتکاب کرنے والے مجرموں، آج ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ انہیں جنت میں بھیجنا ہے اور تمہیں دوزخ میں۔ اس وقت ان سے مذمت اور ملامت کے طور پر فرمایا جائے گا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے آدم کی اولاد، اور اسی طرح جنات سے بھی خطاب ہوگا، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ کفار عموماً شیطان کی تو عبادت نہیں کرتے تھے، بتوں کو یا دوسری چیزوں کو پوجتے تھے، تو یہاں ان پر شیطان کی عبادت کا الزام کیسے اور کیوں لگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کی اطاعت مطلقہ کرنا کہ ہر کام اور ہر حال میں اس کا کہنا مانے، اسی کا نام عبادت ہے۔ چونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ شیطانی تعلیم ہی کی پیروی کی، اس لیے انہیں شیطان کی عبادت کرنے والا کہا گیا۔ اس آیت کی تفسیر سے صوفیہ کے اس قول کی تعویل بھی ہو جاتی ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو یا کسی اور کو بت پرست کہا ہو۔ صوفیہ کے ہاں بت سے نفس اور خواہشات نفس مراد ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص نفس پرست یا نفس کا بندہ ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ واقع میں بت پرست ہے، یہ تو صریح کفر اور شرک والی بات ہوگی۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور تمہیں شیطان کے بارے میں یہ بات بھی معلوم کرائی گئی تھی کہ وہ تم میں یعنی تمہاری نوع کے لوگوں میں بہت ساری مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے، جن کی گمراہی کا وبال بھی تمہیں بتا دیا گیا تھا، جیسا کہ پہلے کفار کے قصے اور ان کی سزائیں قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ افلم تکونوا تعقلون، سو کیا تم اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ اگر ہم شیطان کے گمراہ کرنے سے گمراہ ہو جائیں گے تو ہم بھی اسی طرح عذاب کے مستحق ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، یعنی وہ شیطان تم میں بہت سی مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے۔ واضح رہے کہ یہ خطاب سب کفار کو نہیں بلکہ ان میں سے اکثر کو ہے، کیونکہ جو لوگ سب سے پہلے کافر ہوئے انہوں نے دوسرے کفار کا گمراہ ہونا اور ان پر وبال اور عذاب نازل ہونا تو نہیں دیکھا اور نہ سنا، اس لیے یہ خطاب ان کو شامل نہیں۔ ہاں مگر الزام ان پر بھی قائم ہے، کیونکہ ان کے حق میں اس ایک تنبیہ کے نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ انہیں اور کسی طرح بھی تنبیہ نہ کی گئی ہو۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، لو اب یہ جہنم ہے جس کا تم سے کفر اختیار کرنے کی صورت میں وعدہ کیا جایا کرتا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اپنے کفر کے بدلے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے جس کی وجہ سے وہ جھوٹے اور باطل عذر پیش نہ کر سکیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ عذاب تو آخرت میں ہوگا۔ یہاں آیت میں تو ہاتھ پاؤں کے بولنے اور منہ پر مہر لگا دینے کا ذکر کیا گیا، جبکہ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ تشہد علیہم السنتہم، یعنی خود ان کی زبانیں گواہی دیں گی۔ تو بظاہر ان دونوں باتوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زبانوں کا گواہی دینا اس بات کے خلاف نہیں کہ ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے، کیونکہ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کچھ نہ بول سکیں گے۔ ہاں ان کی زبان ان کی مرضی کے خلاف چلے گی اور شہادت دے گی۔ رہا یہ اشکال کہ ان اعضاء میں گویائی کیسے پیدا ہوگی،
تو اس کا جواب خود قرآن کریم نے دے دیا ہے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یعنی یہ اعضاء خود کہیں گے کہ جس اللہ نے ہر بولنے والے کو بولنے کی قوت صلاحیت دی ہے تو اس اللہ نے ہمیں بھی بولنے کی صلاحیت دے دی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کے کفر کی سزا میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے، یعنی مٹا دیتے، چاہے ان کی بینائی یعنی دیکھنے کی قوت کو ختم کر دیتے، یا خود عضو یعنی آنکھوں ہی کو مٹا دیتے، پھر یہ راستے کی طرف چلنے کے لیے دوڑتے پھرتے سو انہیں کہاں نظر آتا۔ چنانچہ قوم لوط پر بھی ایسا ہی عذاب آیا تھا۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا فطمسنا اعینہم، کہ ہم نے ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اس سے بڑھ کر اگر ہم چاہتے تو ان کے کفر کی سزا میں ان کی صورتیں بدل ڈالتے، جیسا کہ پہلے بھی بعض لوگ بندر اور خنزیر ہو گئے، اس حالت سے کہ یہ جہاں ہیں وہیں رہ جاتے، یعنی ان کے چہرے مسخ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا کہ ان کو جانور بنا دیتے، اور جانور بھی ایسا جو کہ آپاہج ہو، جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، جس سے یہ لوگ نہ آگے کو چل سکتے اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ اس بات پر تمہیں کچھ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آنکھوں کا مٹنا اور صورتوں کا مسخ ہونا وغیرہ کیسے ہوگا۔ دیکھو اس کی ایک نظیر پر ہمارا قادر ہونا دن رات تمہارے مشاہدے میں آتا ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں یعنی بہت بوڑھا کر دیتے ہیں تو اس کو طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں، سو کیا اس حالت کو دیکھ کر بھی وہ لوگ نہیں سمجھتے؟ یعنی جب اللہ کو ایک تغیر یعنی تبدیلی پر قدرت ہے تو وہ دوسری طرح بھی تبدیلی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی قدرت کو تمام ممکن باتوں کے ساتھ یکساں اور برابر نسبت ہے۔ سو ان لوگوں کو اس پر نظر کر کے ڈرنا چاہیے اور کفر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، یعنی ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں تو اسے طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں۔ یہاں طبعی حالت سے مراد سمجھنے، سننے، دیکھنے اور نشو و نما پانے اور غذا وغیرہ ہضم کرنے کی قوتیں اور حسن و جمال وغیرہ ہیں، اور الٹا کرنے سے مراد ان کو بدل دینا ہے، یعنی قوت اور طاقت کے بعد ضعف اور کمزوری اور حسن کے بعد بدصورت کر دینا ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں انسان کی تمام قوتیں زوال اور پستی کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، انسان دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی قوتیں گھٹتی چلی جاتی ہیں۔ جتنی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنا ہی ضعف بڑھتا جاتا ہے۔ چنانچہ آنکھوں کے مٹانے اور چہروں کے مسخ کرنے کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا تغیر اور تبدیلی ہے، کامل سے ناقص کی طرف۔ سو کیا اپنے اس جسمانی تغیر اور تبدیلی کو دیکھ کر یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالی آنکھوں کو مٹانے اور چہرے مسخ کرنے پر بھی قادر ہے؟ کیا ان لوگوں کو اتنی عقل نہیں کہ اپنی اس معکوس یعنی الٹی ترقی کو دیکھ کر یہ سمجھ لیں کہ ہمارے وجود کی باغ ڈور حق تعالی کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے ہماری صورت اور ہیئت کو تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا یہ اتنا نہیں سمجھتے کہ جو صورت بنانے پر قادر ہے وہ صورت کے بدلنے پر بھی قادر ہے؟